لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات در محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم ابرار حسین ابن زوار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اگر چونکہ بچپنے میں مولوی صاحب جب آموختہ سنتے ہیں تو پورا قرآن نہ یاد ہو مگر شروع کا یاد ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور مولوی صاحبان کو آموختہ سنایا اتنا تو یاد ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ دیکھیے متقی صفات تو بہت ہیں، 110 صفتیں تو مولا ہی نے خطبے میں ارشاد فرما دی ہیں. خطبہ حمام میں تو الگ الگ جگہوں پر آپ کو الگ الگ ان کی کوالٹی مل جائے گی. اس آیت میں جو متقیوں کو پہچانوایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں. تو نمازیں قائم کرتے ہیں کا مطلب یہ خود بھی پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود یہاں نہیں رہتے، بمبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، شاہ گنج میں ہے، تب روز یہاں نماز پڑھنے تھوڑے آدمی آئے گا. لیکن نہیں صاحب ایک مولانا صاحب رہیں تاکہ نماز ہوتی رہے. کہ ارے بھیا تو آج کل تو اچھا چلو یار پورے گاؤں ملا کے 5 آدمی ہیں، چلو ہم لوگ 10-10 ہزار ملا دیں گے، 50 ہزار ہو جائے گا، نماز ہوتی رہے. تو متقی کی ایک پہچان یہ ہے کہ خالی خود کے چکر میں نہیں رہتا، دوسروں کو بھی پڑھواتا ہے. صلوات ہے. لیکن ہم کو اس پر نہیں پڑھنا ہے، اگلا فقرہ ہے اسی پر آج گفتگو کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہوگی اسی کے آگے وہ پرسوں آئیے گا. کہاں
منع کلا انشاءاللہ. تو 3 صفتیں قرآن نے فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے جتنا آپ نماز روزہ کیجئے، اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے. اور غیب کے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں. چلیے صاحب نماز بھی قائم کرتے ہیں، تب بھی کوئی بہت اچھے آدمی آپ نہیں ہیں. تیسری شرط ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا رزقنا کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے روزی دی ہے؟ تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے؟ مہدی حسن محمد کا مہدی حسینی، اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے کیا؟ نماز پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. غیب پر ایمان لانے سے بھی کوئی یہ بھی ہونا چاہیے ارے صاحب نماز سے بڑھ کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، بے شک کچھ نہیں ہے. حدیث کہتی ہے مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے. بانس ہٹا لیجئے شامیانہ رکے گا. ایسے ہی نماز اگر نہیں ہے تو چاہے 1000 کا حصہ بانٹ دو، اس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے. انما سواہا، نماز قبول، بولیے سارے اعمال قبول. نماز رد تو سارے اعمال رد. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نہ، پیغمبر نے فرمایا وہ کافر ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا اور حربوب کرنے والا کافر نہیں ہے، بے نمازی کافر ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اتنی اہمیت ہے نماز کی. نماز قبول سارے، تو نماز علی نحو قبول ہو جائے گی. جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر، نماز قبول ہے اس کی. کمو بھائی کبھی جھگڑا ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ جب بہت جم کے جھگڑا ہوتا ہے تو ایک غصے میں آج کے بعد سے ہمارے دوارے دکھائی مت، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کبھی سنا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں صادق بھائی کہ کیا اللہ اپنے بندوں سے اس طرح کہہ سکتا ہے کہ ہماری مسجد میں دکھائی جن دیا تو لوگ صلوات؟ حدیث سناتا ہوں آپ کو، صلوات بر محمد. بیٹھو دیکھیے اس کو کہتے ہیں عقل مندی. اسکولوں ہو گیا، مجلس ہو گیا. صلوات بر محمد. تو جو مسجد میں چلا جائے گا نماز ہو جائے گی اس کی. نماز تو بہت اہم ہے. کل نماز کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ میاں، اب صلوات پڑھیے، حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، بہت غضب کی معین کرتا تھا کہ صاحب وہ فلسطین میں آئے تو وہ فلاں جگہ آئے تو وہ فلاں جگہ آئے. ویسے ذاکر بھی اللہ گڑھتا ہے الگ الگ علاقے کے لیے، سمجھ گئے؟ اللہ نے ہم کو گڑھا ہے گاؤں کے لیے. شہر وہر میں اتنی بڑھیا نہیں پڑھ پاتے. گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں کے سب کچھ اونچ نیچ جانتے ہیں، اسی حساب سے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کیا ملتا ہے، اچھا خاصا بڑا مکان ہے، سب کچھ، ایک بتا دابیں گے ضرور. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ بمبئی میں رہتا ہے. صلوات بر محمد. سنیے اب معلوم ہوا ہمارے بھائی جو ہے وہ 2 سعودیہ ہیں، 3 آدمی یہی ہیں، تو کبھی یہ آئے تو وہ نہیں، کبھی وہ آئے تو یہ نہیں. تو یہ ہوا بھیا کیسے بنٹوارا ہوگا؟ تو بیچارے دونوں شریف انہوں نے کہا بھائی جان جیسے چاہیے بانٹ لیجئے، ہم لوگ آپ کے اوپر اعتبار رکھتے ہیں. بھائی جان نے اس کا اٹھایا فائدہ، سمجھیا؟ لڑکے تو دونوں کے ہیں. ہاں ٹھیک ہے سب ہو گیا صاحب. اب وسیع حسن صاحب نے بنوانا شروع کیا. جب بنوانے پہنچے تو یہاں تک بٹوارے میں ہو گیا تھا، وہاں سے دیوار اٹھا دیا. تو جب تک اس کی بیوی سعودیہ فون کرے گی ہے، جب تک وہ سمجھے گا تو شام تک تو دیوار اوپر چلی جائے گی. ہو گئی نا بات؟ اب اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟
ارے بھائی میاں چھوڑو جانے دو یار، بتا کیا بتائیں لڑکوں نے بےہودگی کر دی، تو یہاں چاہے جو سمجھ لیجئے، لیکن دین کہتا مولوی صاحب یہ ایک لٹھا نا کل مجلس برباد کر دے گا تمہاری. صلوات سنیے، سنا حدیث سنا، یہ ایک لٹھا نہیں، ایک بتا، یہ ساری مجلس کربلا زیارت حج کل چوپٹ ہو جائے گا. کہاں؟ پیغمبر نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الیہ، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد سمجھا لو اپنی امت کو. یہ جو کہتے نہیں ہیں اے اپنے لڑکے کو سمجھا جا، ویسے ہی اللہ نے کہا یا محمد اپنی امت کو سمجھا دو کہ جس کسی نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کا گھر کیا ہے؟ اگر اللہ گھر کہتا تو ہم کعبہ سمجھتے. گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے تو مسجد میں، تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہے محمد ان کو سمجھا تو ہمارے گھر میں گھسنے نہ پائیں گے، اور اگر گھس بھی گئے تب خدا کہتا ہے کہ فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک مسجد میں کھڑا نماز پڑھتا رہے گا تب تک ہم اس پر لعنت کرتے رہیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ مجلس کے لیے تو حدیث نہیں ہے لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی نا. بے ایمانی کرو گے جب تک مسجد میں ہو، بجائے ثواب کے خدا لعنت کرے گا. تو ممبر کا وہی حال ہے، بے ایمانی کر کے ممبر پر آؤ گے، جب تک پڑھتے رہو گے تب تک حسین تم کو ناراض ہوتے رہیں گے لعنت کر. کیا فائدہ اسی مجلس سے؟ صلوات بر محمد. لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. وہ ہے تو نماز بے شک بہت اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو نماز پڑھ لے مسجد چلا جائے اس کی نماز مان لی جائے گی؟ اس لیے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو بھیا یہ سوال ہوگا نا کہ نماز کے لیے بھی کوئی شرط ہے کہ اللہ نماز قبول ہو جائے گی؟ بس خالی کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر نماز قبول سارے اعمال قبول؟ نہ. اب یہاں پر 8ویں امام کی ایک حدیث ہے، جلدی جلدی. حضرت فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح کہ اگر پہلی چیز گڑبڑ ہو گئی تو دوسری بولیے خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. وہ 3 چیز کیا ہے؟ اس میں سے ایک جو موضوع ہے امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، گیہوں کٹا ہے اس پر بھی پڑھنا ہے لیکن اب آج نہیں، پرسوں منیر میں آئیے گا، زکوٰۃ کے اوپر پڑھوں گا وہاں. صلوات بر محمد. کتنی طرح ہے، کتنی قسمیں ہیں. ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ دیا ہے، اس طرح کہ اگر پہلی چیز ریجیکٹ ہو جائے تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. پہلی کیا ہے؟ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. اس میں علماء تشریف فرمائے، مجھ سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، یہ مولوی صاحب وغیرہ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو یاد ہے آیتیں، اس بہانے سے پڑھیے آپ. اقیموا الصلاۃ، آئے مولوی صاحب، وآتوا الزکوٰۃ، جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ ہے. پس امام فرماتے فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاۃ، جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. صلوات. اور فرمایا آپ نے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو چھوڑیے، ایک مثال دیں. صلوات بر محمد. یہ سمجھتے ہیں کہ باپ رے باپ 1 کنٹل نکل جائے گا. دین کہتا ہے، پرسوں اس پر ہوگی تفصیل سے،
نکل نہیں جائے گا. زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھنے کے. جتنا نکالتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا. اس پر بات پرسوں ہوگی, سمجھ گیا؟ تو زکوٰۃ. لیکن یہاں آدمی کیوں نہیں نکالتا؟ ابھی واپس آتا ہوں. کیوں نہیں نکالتا؟ ارے یار یہ کنٹل نکل جائے گا. تو اب یہاں دو چیز آئی. کون نہیں نکالتا؟ جس کے اندر بخل ہوگا, جوسی. ایک تو مثال سن لیجیے. دادا ریٹائر ہو گئے, ان کی طرح ماسٹر تھے, 1,000 1 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی. اتنی پہنچ گئی بھائی نا ماشاءاللہ, تنخواہ تھی. ریٹائر ہو گئے, 50-60 ہزار پینشن پانے لگے. ہاں ہم بھی اسی لائن میں ہیں تھوڑے کے. تو 50-60 ہزار روپیہ پینشن پانے لگے. لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک. لڑکے نے کہا کہ پاپا آپ کو چاہیے پوری چل رہی ہے اور خرچہ 54 کا نہیں ہے. پوتا ہی نہیں دادا کا تھا, 20-21 سال کا, تازہ بی ٹیک کیا اس نے اور وہاں جاب مل گئی دلی میں. تو فریشر کو اپنی تنخواہ ملے گی, 15,000 روپے لگا. تب تک آ گئی بقرعید. گاؤں کے لڑکے نکلے غدیر کی محفل کرنے کے لیے. چلو بھائی چند لیا جائے. سلوات پڑھیے, بہت غور سے سنیے گا اس کو, سمجھ گئے؟ چلیے بھائی مانگا جائے. تو اب چندہ لینے کے لیے نکلے. ان کے پاس گئے, ان کے پاس گئے. کسی نے 500 دیا, کسی نے 1000 دیا. ارے مولا کے نام پر سب قربان ہے. تو کسی نے 500 دیا, کسی نے 1000 دیا. دادا کے پاس پہنچ گئے. تو دادا 50,000 پینشن, 50,000 لڑکے ہیں, اور گیہوں اور یہ اور وہ کل الگ بیچ لیتے ہیں. تو 1,00,000 روپے زیادہ کی آمدنی دادا کی, خرچہ 54 کا نہیں. تو کیسے آئے ہو بیٹا تم لوگ؟ ارے دادا وہ 18 کی محفلیاں ہے نا. ارے ہاں, ارے باپ رے باپ, مولا کی ہے, مولا کی, بے شک بے شک. گئے گھر میں, آدھا گھنٹہ بعد نکل کے آئے, کڑی 10 کی 5 نوٹ. ارے دادا یہ کیا؟ کہ بیٹا آپ جانتے ہو میں ریٹائر آدمی ہوں, ان لوگوں سے لو جو کما رہے ہیں. اب لڑکے بھی کیا کرتے, اتفاق سے اسی دادا کے پوتے کو ان لوگوں نے فون کیا کہ بھیا محفل ہونے جا رہی ہے. پوتوا کہتا رہی یار بہت صحیح ٹائم فون کیا, آج ہی تنخواہ آئی ہے 15,000. ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں پہلے خرچ کریں, کیا غدیر سے بڑھیا کیا, 5,000 روپیہ میں اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتا ہوں, 10,000 میں بھی بھیج دیتا ہوں. دادا پوتے میں کتنا فرق ہوا. اب دونوں کا عمل دیکھ لیجیے. دادا نمازی بہت تگڑے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں. 12 بجے کے پہلے پہنچ جاتے ہیں, جھاڑو واڑو یہ سب کر کے, ظہر کی نافلہ, عصر کی نافلہ, 2 بجے نکلتے ہیں قرآن پڑھ کے. ایسے ہی مغرب میں 8 بجے زبردست عبادت, مگر چندہ کے نام پر 50 روپیہ. پوتے کا حال کیا ہے؟ 22 سال کا لڑکا ہے, سمجھ گئے آپ؟ ابھی نئی نوکری لگی ہے, موٹر سائیکلیوں نہیں خرید پایا ہے, میٹرو سے جاتا آتا ہے. آج کل کی آپ بے پردگی جانتے ہی ہیں, تو آدمی آنکھ تھوڑے پھوڑ لے گا. فطرت ہے بھائی, آدمی بڈھوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ذرا کبھی غور کیجیے آپ, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے کیوں بچانا ہے آنکھ؟ اسی لیے آنکھ پر بہت زیادہ تاکید کی گئی, قابو میں رکھو. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم. تو وہ پوتا 22 سال کا, شادی بیاہ ہوئی نہیں ہے, تو میٹرو جاتا آتا ہے, تو کبھی کبھار اکھیوں گھما لیتا ہے. تو کل ملا کے مطلب دادا بہت مومن آدمی, اور پوتا ٹھیک ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, مگر یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. خلاصہ گناہگار ہے. اب چلیے رسول اللہ سے پوچھا جائے, دادا پوتا کھڑا کر کے, یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے, اللہ کس کو زیادہ چاہتا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے, بڑھو ہے نا. لیکن پیغمبر نے فرمایا شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل. گناہگار سخی جوان خدا کو زیادہ محبوب ہے کنجوس عابد کے مقابلے. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا آپ کو؟
بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ. کنجوس انسانوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور. کل سے دور ہے، نزدیکوں کے اسے ہے. حضرت نے فرمایا قریب من النار، جہنم سے نزدیک. سخی کے لیے ہے سخی، قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ. سخی اللہ سے نزدیک، انسانوں سے نزدیک، جنت سے نزدیک. بعید من النار، جہنم سے دور. جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ 1 مہینے کے لیے چلے گئے اللہ میاں کے ہاں، اور پھر اللہ میاں کا رکو یار موسیٰ 10 دن ہو. کیوں ایسے ہی نہ ہو گیا 40 دن. اس 40 دن میں ایک تو رہا سامری، سمجھا؟ اس نے 3-5 ایسا کیا کہ ایک تو بچوا رہا، وہ بچاوا سے آواز آنے لگی، کہنے لگے اسی میں اللہ میاں ہے. کل نٹ مستق ہو گئے. کتنا جناب موسیٰ نے جو ہے سکھایا پڑھایا تو کل ختم، بچوا پوجنے لگے سب. اب جب 40 دن کے، ایک بات بتائیں، صلوات پڑھیے سن لیجیے. کتنے دن میں قوم الٹ گئی؟ بولا جائے قوم پوری الٹ گئی صاحب. کتنے دن میں؟ 40 دن میں. اتنا غصہ آیا نا جناب موسیٰ کو. جب لوٹ کے آئے تو ان کے بھائی تھے جناب ہارون، خلیفہ بنا گئے. ان کا نوٹا پکڑ لیا انہوں نے. کیا ہوا یہ تو قرآن میں ہے صاحب، ہم کو مار ڈالتے یہ سب. لیکن ایک چیز یہاں سن لیجیے آپ، 40 دن کے لیے موسیٰ چلے گئے، قوم بچ نہیں پائی. ہمارا امام کتنے دن سے پردہ غیب میں ہے؟ 1200 سال سے ہے نا. اور آج بھی جہاں تھی وہی ہے. ان کو روکا کس نے؟ اب سمجھے نبی نے کیوں کہا ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. صلوات در محمد مراجع ہمارے. خوب تو اب آئے کہ بھائی پتہ لگاؤ یار یہ ہوا کیسے. تو پتہ لگاتے لگاتے پتہ چلا کل بدماشی سامریا کی ہے. جناب موسیٰ نے فیصلہ کر دیا مار دو اس کو، گمراہ کر رہا ہے نا، لہذا اس کو بولیے ہاں اس کو پھانسی دے دو. جیسے موسیٰ نے آرڈر پاس کیا سامری ختم. جبریل آ گئے، سنیے موسیٰ لا تقتل السامری، اے موسیٰ چاہے تو بدماش ہے کمینہ ہے چھوڑو رائے دو، مارو مت. یار میری پوری محنت میں پانی پھیر دیا اور تم یار جبریل بھائی کہہ رہے ہو کہ لا تقتل السامری. کیوں؟ آواز قدرت آئی فَإِنَّهُ سَخِيٌّ. کل بدماشی ہے مگر آدمی سخی ہے، غریبوں کو سمجھتا ہے. صلوات سمجھ میں آیا آپ کے کچھ؟ یہ تو مین چیز ہے خرچ کرنا. وہ دیکھیے ہے تو ہر مذہب میں ملے گا. آپ لوگ سمجھتے تو ہوں گے نا گاؤں کے زبان. بچپنے میں سنتے تھے کہیں پوت سپوت تو دھن کا ہے سینچے، پوت کپوت تو دھن کا ہے سینچے. سمجھے ترجمہ کریں. یہ دبا کے کس کے لیے رکھو گے؟ اولاد کے لیے نا. اولاد 2 صورت ہے، یا تو اچھی ہے یا تو بری ہے. تو اگر پوت سپوت ہے تو دھن سینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی محنت کر کے بنا لے گا. سمجھے آپ؟ اور اگر پوت کپوت ہے تو محنت کرو تم، دھکا کھاؤ تم، شراب پیے لڑکا، بچانے سے فائدہ کیا ہے؟ صلوات. یہ سنیے. ارے ایک بات اور یاد آ گئی، چلے تھے کہیں یاد آ گیا. تم باپ و پوت چلے جا رہے تھے، بہت توجہ سنیے. صلوات در محمد. باپ و پوت چلے جا رہے تھے تو ابا بڑے آدمی تھے، مشہد کے تھے، کافی بڑے زمیندار تھے. تو کہنے لگے بیٹا ہم مر جائیں گے تو ادھر والی زمین پر جو ہے وہ مسافر خانہ بنوا دینا
تو مشہد کے ہے نا، تو جو امام کے زائر وغیرہ آئیں گے، زائروں کے لیے ٹھہرنے کھو جائے گا، اور یہ جو ہے وہ اس میں مدرسہ کر دینا اور یہ ایسا کر دینا. تو تب بجلی تھی نہیں، تو لانٹین لے کے آگے آگے لڑکا، پیچھے پیچھے ابا. ابا اپنا سنا رہے، لڑکا سن رہا ہے. تب تک وہ لنٹنیاں لے کے پیچھے آگے. چلو ابا آگے. کیا بے خود کی ہے، پیچھے روشنی کیوں کر دی، آگے لے چلو. کہ آپ ہی تو کہہ رہے میرے بعد یہ کر دینا، میرے بعد یہ کر دینا. آپ کو ثواب کمانا ہے اپنے ہاتھ سے کیجئے، ہم کو وصیت کرنے سے کیا ہوگا. چنانچہ دور پیغمبر میں مر گیا ایک آدمی. بعد میں معلوم ہوا کہ چچا وصیت کر کے گئے ہیں کہ پورے کمرہ میں کھجور بھری ہے، ہماری طرف سے صدقہ کر دینا. بہت اچھی بات ہے، مرنے والے کے لیے بتیے گھوم جاتی ہے. مگر اس کو سن لیجئے، رک جائیے، یہ بھی سنا دوں آپ کو. صلوات پر محمد. یہ جو مجلس چھیڑی ہے نا، پرسوں تو منیر میں عیبے کریں گے، وہاں کنٹینیو کر دیں گے. صلوات پر محمد. دو قصہ سناتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہم پہلے نقطہ عرض کر دیں کہ ہمارا اپنا خود کا بھی جو نظریہ، ہم خواب ووب نہیں مانتے، سیدھی بات. لیکن ایک دم آنکھ بند کر کے خواب کا انکار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ نہ تو خواب کی بنیاد پہ شریعت طے ہوگی، اور نہ آپ کہہ سکتے ہیں کل خواب ہے. خواب تو خواب، تو یوسف نے خواب دیکھا، قرآن میں خواب ہے، بڑے بڑے علماء نے تعبیر کی ہے خواب کی. تو اب ایک تیسرا راستہ جو میں نے اپنے لیے نکالا ہے یہ کہ خواب کے اوپر مت چلو، مگر یہ کہ خواب بیداری میں پروف ہو جائے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ جمعرات ہے اور کل مردے اکٹھا ہیں اور سب ہنس کھیل رہے ہیں، بتیا رہے ہیں. ایک مردہ بیچارہ غمگین ایک کنارے بیٹھا ہے. ان کو ترس آ گیا مردوا پر. گئے کہنے لے کیا بھائی آپ بڑے خاموش خاموش سے اکیلے یہاں بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگا اصل میں یار ہم یہاں کے نہیں ہیں. یزد میں دیکھا تھا اس نے خواب. کہنے لے یہاں یزد میں رسم یہ ہے کہ پورے جو ہے لوگ جمعرات کو قبرستان آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، نظر و نیاز دلاتے ہیں. تو سب لوگ یہیں کے ہیں، تو ان کے تو ہیں، سب لوگ قبر پہ آتے ہیں. میرا کوئی ہے نہیں. ایک تو بیوی تھی، میرے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لیا. وہ بیچاری قاعدے کے سب کچھ، لیکن اب بھائی دوسرے شوہر کے ساتھ ہے، اب اس کے ساتھ وہ کیا کر سکتی ہے؟ کہنے لگا تو بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے. کہنے لگے کہ تم کیا کرو گے، ہماری بیوی سے مل لو جا کے. وہ بڑی قاعدے کی تھی، بہرحال شادی تو کرنا ہے، اس کو بیچاری کی عمر ایسی تھی. تو اس سے کہنا کہ بھائی تھوڑا اللہ مبارک کرے نئی زندگی تم کو، مگر یار اتنی محبت سے رہے ہم لوگ اتنے دن تک، تو ہم کو بھولو مت. تو یہ خواب ہے، کوئی بھی کچھ دیکھ سکتا. لیکن جو ایڈریس بتایا اس نے، شہید دستگیر نے لکھا اس کو، ایڈریس بتایا، گئے ڈھونڈا تو گھر مل گیا، اور اتفاق سے اس کا شوہر تھا بھی نہیں. ان کا کام ہو گیا. کہنے لے بھائی میں نے اس طرح آپ کے پرانے میاں کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور آپ کی تعریف بھی کر رہے تھے کہ ہم لوگ بڑے پیار محبت سے رہتے تھے. مگر کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، اب ہم بھی جو ہے وہ دوسری جگہ کیسے کیا کر سکتے ہیں. تو ایک کام کرو، واقعی بہت نیک تھے مرحوم، اور جب تک زندہ رہے بہت قاعدے سے ہم کو سمجھتے رہے. اب یہاں تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کام کرو. اس نے اپنا کوئی زیور اتارا دھیرے سے. اب آج کل کی ساس اور سے بالکل چھپا کے کرنا پڑتا ہے. صلوات پر محمد. اور کیا، ہر جگہ پر تو یہ غلطی نہیں ہوتی، کچھ ساس کی بدماش ہوتی ہے. تو بہرحال اپنا کوئی دھیرے سے چورا کے اس نے اپنا کوئی زیور دیا کہ بھیا اتنا جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ ہی اس کو بیچ کے کمو بھائی کی دکان پر اور کچھ ہمارے شوہر کی طرف سے خیرات کر دیجئے گا ہماری طرف سے. کل صاحب گیا، ہم نے زیور بیچا، کچھ پیسہ ملا، بیچار غریب کو کھانا وانا کھلا دیا کسی کو. بہرحال اس کی راہ میں تھا. دوسری جمعرات کو پھر خواب دیکھا، مسکرا رہے ہیں چچا کیا حال؟ کل بھائی بہت بہت شکریہ، کام ہو گیا ہمارا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی مر گیا تو ہم سے ہوتی ہے کہ ڈھونڈو تو برتن میں نہیں ملتا، اسی ٹائپ کی رہی ہوگی. کہنے لگے ادھر ادھر دیکھا کوئی برتن دکھائی نہیں دے رہا تھا، پلیٹ ڈن کی تو ٹب رکھا تھا وہاں.
جس میں کپڑا بھگاتے ہیں، سمجھا، کہ اس ڈر میں کہ کہیں فقیرواد چلا نہ جائے، ہم نے صاحب اسی ٹبا میں بریانی نکالی اور لے جا کے لو بابا دے دیا. کہا بس. کیا مطلب؟ کہ یہی ابا بگڑے ہوئے تھے. خواب میں آئے، کہنے لگے یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ یار، اس کو کھانا دینے کے لیے برتن تک ڈھنگ کا نہیں تھا، سارے مردوں کے بیچ ہماری بے عزتی کروا دی اس نے. صلوات اور جی. تو خلاصہ کہنے کے زندہ ہو یا مردہ ہو، آپ کے بھی حق میں فائدے مند ہے خرچ کرنا راہ خدا میں، اور آپ کے بولیے مرنے والوں کے لیے بھی. تو بات تو گھومتی چلی گئی، 45 منٹ ہو گیا، اتنے میں تو اتر جانا چاہیے تھا، مگر اب چھڑا ہے تو 15 منٹ اب جھیلے، زیادہ نہیں. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. تو وَمِمَّا رَزَقْنَا، خلاصہ کلام یہ کہ کنجو. ایک حدیث اور ہے، ارے بہت غضب کی ہے. چوتھے امام نے فرمایا پانچویں امام سے، بنیہ خمسۃ لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطريق. 5 آدمی ہیں، ان سے اب یہ تاکید ہے، تھوڑا بول چال بند کر لو، سمجھ گیا. ان سے دوستی مت کرنا، ان سے بول چال مت رکھنا، ان کے ساتھ کبھی لکھنؤ مت جانا، سفر مت کرنا. تو پانچویں امام نے کہا یا ابتی من ہم عرفنی ہم. یہ 5 لوگ کون ہیں بتائیے؟ پانچویں امام کو پتہ نہیں ہے. چوتھے امام کیوں کہہ رہے ہو، پانچویں امام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پوچھی تو سنو، تاکہ ان لوگوں تک بات پہنچے کہ کنجوسی کیا مصیبت ہے. صلوات بر محمد. خمسة لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطريق. نمبر 1 الماجن الفاجر، بدکار آدمی، گناہگار آدمی، فسق و فجور والا، شرابی کبابی ٹائپ، کبھی ان لوگوں سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ اثر ڈالے گی ضرور، لہذا ان سے دوستی مت کرو. 2 وَلَا الْأَحْمَقِ، بیوقوف سے بہت زیادہ کلوز مت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، بیوقوفی میں اپنی نقصان کر جائے گا. کتنا ہوا؟ ماجر الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب، جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، یہ اپنے کو پرایا اور پرائے کو اپنا بنا دے گا. 3 ہو گیا. 4 ولا البخیل ولا الاحمق اور ماجر الفاجر، ولا البخیل، ہم چوتھا یہی ہے نا. اور کنجوس سے کبھی دوستی مت کرنا. کیوں؟ وجہ سنیے، فإنه بایعک بأکلة او اقل منہ، کنجوس موقع پڑنے سے 1 لقمہ یا اس سے کم پر بھی تم کو بیچ سکتا ہے. لڑکا بیمار ہے، بڑی دوستی ہے ہم سے، جو ہے وہ مولانا صاحب 500 روپے تو لڑکا کے انجیکشن لگوانا. اب ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں یار آج انجیکشن کے نام پہ لے لے، دے گا کہ نہیں دے گا. اب کیا بتائیں، ہم قبا دوسری پہن کے چلے آئے گے، لڑکا بیچارہ مر گیا. کیا فائدہ اس کنجوس سے دوستی کرنے سے؟ صلوات غور فرما رہے ہیں. ولا، 5ویں چیز، ولا قاطع لرحم، اور خبردار اس آدمی سے دوستی مت کرنا، بول چال مت رکھنا جس کا اپنے رشتہ داروں سے تعلق ٹھیک نہ ہو، اپنے خاندان میں رابطہ ٹھیک. جو خون کا نہیں ہے یار، وہ بولی دوستی کا کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد. واہ، ہو گئی بات. یہ تو مین چیز ہے. مما رزقناہم ينفقون، متقی وہ ہے کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے وہ اس کو اللہ کے راہ میں بولیے خرچ کرتے ہیں. 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، ایک قصہ گھنٹہ پورا. صلوات پر محمد. 15-20 منٹ تو بچا، زیادہ نہیں ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ
مجھ کو پسند ہے کہ میں ایک حج کر لوں. بہت توجہ سنیا. پھر فرماتے نہیں 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے کہ میں ایک بولیے حج کر لوں. پھر فرماتے نہیں 20 نہیں 30 50 حتی انتہا الی 70 70 تک لے گئے. فرماتے ہیں 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند ہے کہ میں ایک حج کر لوں. اب سمجھ میں آیا حج کی کتنی فضیلت ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ، لیکن اگر میں کسی گھرانے کی کفالت اپنے ذمے لے لوں اس طرح. صلوات بر محمد 70 غلام آزاد کرنے سے بولیے مجھ کو پسند ہے کیا ایک حج کر لینا. اتنی اہمیت کے بعد فرماتے لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی ایسی ذمہ داری لے لوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو یہ حج سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 حتی انتہا الی 70 70 حج تک لے گئے کہ 70 حج سے زیادہ محبوب ہے مجھ کو کہ میں کسی ایک گھرانے کی اس طرح پرورش کر دوں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بولیے بچ جائے. اور سنا دوں آپ کو حج تو بہت بڑی چیز ہے. حج کے ارکان میں ایک رکن ہے مولوی صاحب طواف. خالی ایک طواف کا ثواب سن لو کھوپڑی کھٹک جائے گی آدمی. باپ رے باپ. چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ کتب لہ 6000 حسنہ 6000 نیکی لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ 6000 برائی مٹائی جائے گی. ورفع لہ 6000 درجہ 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. اس کے بعد فرماتے ولیکن من قضا حاجت المؤمن فهو افضل من طواف وطواف وطواف. لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت پوری کر دے تو یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے. 10 بار امام نے تکرار کیے. صلوات درمان. آخری بات ایک قصہ اور مجلس تمام. آدمی کر کے تو دیکھے. حج بڑا ثواب سنایا. ایک آدمی کو شوق ہوا حج کا 1 سال گیپ کر کے حج پر جاتا ہے. یہ ملے گی کہاں؟ آغا منتہی الاعمال جلد 2 کی ابتدا. شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ 1 سال گیپ کر کے بولیے حج پہ جاتا ہے. اب کی اس کا نمبر ہے حج کا. ساری تیاری ہو گئی. سمجھے آپ؟ اٹیچی میں مثلا کپڑا وپڑا رکھ اٹھا. تب جو ہے وہ ڈرافٹ اور چیک تو چلتا نہیں تھا تو تھیلی میں پیسہ ویسہ بھی رکھ لیا گیا 10,000 کہ اتنا تقریباً لگ جائے گا. ایسے ہی نکلے کسی کام وام سے کچھ منجن برش لینے بھول گئے جو بھی وجہ رہی تو دیکھا ایک ٹھو گھور پر ایک ٹھو بڑھیا بیٹھی مرغا چھیل رہی. مردہ. یہ چچا کھڑے ہو گئے. کہا اماں بہت مرغا کھانے کا شوق ہے، تم کو پتہ نہیں حرام ہے، مردار ہے. کہنے لگی بابو مجھ کو دین بتاؤ گے؟ میرے گھر سے دین چلا ہے، مجھ کو پتہ ہے مردار حرام ہے. کب میرے لیے جائز ہے بابو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اب یہ نہیں لے جائیں گے تو فاقے سے میری اولاد مر جائے گی. بھوک کا حال یہ ہے. جھٹکا لگا. تمہارے اوپر حج واجب تو ہے نہیں. ایک بات کہیں صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ. یہ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس لیے کہ شیطان تو روکے گا. یار اتنا پیسہ شیطان روکے گا. صحیح موقع پر صحیح فیصلہ. جھٹکا لگا. ایک سیدانی اولاد علی و فاطمہ وہ غربت کی وجہ سے مردار کھائے
اور تم حج کرنے جاؤ، تم 10 مرتبہ 15 مرتبہ نہ جانے کتنی مرتبہ حج کر چکے، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے. اچھا ہم آپ ہوتے ہی کمو منہ بھائی ٹائپ کے ہوتے نا، 200 روپیہ دے دیتے اور سمجھتے بڑا کام کر لیا ہم نے، 200 دے دیا. اس نے کہا نہیں حج پہ نہیں جاؤں گا. پورا حج والا پیسہ 10,000 پوری تھیلیاں لے آیا. کہا اماں یہ لو، جاؤ اپنے بچوں کا صحیح سے انتظام کرو. آئے اپنے ساتھیوں سے کہا کینسل، اس سال میں حج پر بولیے نہیں جاؤں گا. بس میرے بھائی یہ سن لو مجلس ختم ہے. میں نے جب فوٹو دیکھی نا تو فوٹو سے مجھ کو لگا کہ کوئی بہت زیادہ عمر شاید نہیں تھی. اب بچے کتنے بڑے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، لیکن ذمہ داری ہر عزیز کی بنتی ہے ایسے مواقع پر. اور اسی کے لیے میں اس طرح کی مجلس میں نے چھیڑی. صلوات محمد اولاد علی و فاطمہ فاقے کی وجہ سے مردار کھائے اور ہم حج کرنے جائیں. لائے دے دیا بھیا ہم حج کرنے نہیں جائیں گے اس سال. چلے گئے. حاجی لوگ پلٹے، سمجھ گیا. یہ بھی گئے بھائی چلو ہم بھی بنارس تک چلے جائیں، اتار لیں حاجی لوگوں کو لکھنؤ. اب جو نکل کے ابے تم کب آئے یار؟ کہ لگے ہم نے تو کہا تھا اس سال نہیں جائیں گے. ہم گئے کہاں؟ واہ وہاں میدان عرفات میں تم سے ملاقات بتیا کیا تو تم نے بھول گئے. تب تک یہ چلے آ رہے ہیں. ابے کب آئے تم؟ میں 1 2 4 10 جتنے ہیں. حد تو اس وقت ہوئی کہ ایک ملا آیا. کب آئے؟ کہ لگے یار ہم گجبہ ہی نہیں کیے تھے تو عجیب آ رہا. گئے نہیں تھے ہو، بلا گئے ادھار بانٹ رہے ہو. کہ کیا مطلب؟ کہ جس کو تم نے قرضہ دیا تھا حج پر وہ لوٹا کے دیا ہے. میں نے دیا تھا. کس کو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے خیمے میں تھا، مینا کا قصہ کہا. تب تک ایک آدمی ڈھونڈتا ڈھانٹتا میرے خیمے میں آیا کہ فلانے کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں. کہنے لگے یار ان سے 10,000 لیا تھا ہم نے اور مل نہیں رہے تو گاؤں جانا تو ذرا پیسہ والا ڈال دینا. تو پہنچے آپ کتنا دیا تھا اس سیدانی کو؟ ہم نے دیا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ تو پیسہ دے گئے تمہارے نام پہ، لو ہم تھوڑے رکھیں گے. یہ سب ہوتے ہوتے شام ہو گئی. رات کو خواب میں دیکھا بس مجلس تمام ہو گئی. جناب فاطمہ کو نہیں، مولا کو نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ کو. یہ سادات کس کی اولاد ہے؟ رسول اللہ کی اولاد ہے نا. ڈائریکٹ خود رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. حضرت تشریف لائے ہیں. کیا بات ہے؟ تعجب ہو رہا ہے تم کو اگر لوگ کہہ رہے ہیں تم حج پہ گئے تھے؟ سب گیا نہیں تھا میں. تعجب نہیں ہوگا. فرمایا تو نے جو نیکی تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی، خدا کو تیری نیکی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا. آئندہ تم حج پر جاؤ یا نہ جاؤ، وہ فرشتہ ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. اگر یہ حج پر چلے جاتے محمد علی صاحب تو کتنا حج ہوتا صادق؟ ایک نا. اس میں 50 شرط کہاں چوک گئے، کہاں کیا ہو گیا ہے نہیں ہے. لیکن اب ہر سال حج ہوتا رہے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا دعا کیجئے اللہ توفیق دے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی. تو جب عام سیدانی کی مدد کرنے کا اتنا وہ ہے تو اگر کوئی ہمارے خاندان کا ہو، اگر کوئی ہمارے کنبے کا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ایک حدیث سناؤں آپ کو. 2 بھائی تھے، حتیٰ دونوں کا مذہب الگ الگ تھا. 2 بھائی تھے سگے مگر دونوں کا مذہب، ایک شیعہ تھا ایک غیر شیعہ. تو جو غیر شیعہ تھا اس کو کچھ پریشانی آ گئی، دقت آ گئی. اس کو پتہ چلا دوسر کے بھائیوا کو. اس نے کہا یار شیعہ ہو یا نہ ہو، ہے تو ہمارے اماں ابا کی اولاد،
ہے تو ہمارا بھائی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو اپنی بھی تو بے عزتی ہوگی. میرا بھائی جو ہے وہ نجفی ہاؤس میں جو ہے وہ درخواست دے رہا ہے پینشن کے لیے، بے عزتی تو ہے نا، اپنی بھی خاندان کی بے عزتی. تو اس نے کچھ پیسہ اپنے بھائی کو بھیجوایا. چھٹے امام کے زمانے کی بات. وہ کہتا ہے میں نے پیسہ بھیجوا کے اپنے بھائی کو کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، ہم ہیں، بھائی ہے. اس کے بعد وہ آیا چھٹے امام کے پاس ملنے کے لیے. کہتا ہے ابھی پہلا قدم میں نے کمروا میں رکھا تھا، حضرت نے مجھ کو دیکھا بڑے پیار سے، فرماتے ہیں آؤ آؤ آؤ، آج کے تمہارے اس عمل سے میں بہت خوش ہوا ہوں. کچھ سمجھ میں آیا. اور ایک بات، اب میں تو بچہ ہوں، جو آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ کے مقابلے میں تو میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن اگر آپ غور کیجئے، ہر خاندان میں چاہے جتنا چھوٹا غریب خاندان ہو، ایک دو ہی آدمی ہر خاندان میں اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا ہے نا. کیوں؟ اسی لیے کہ بھیا تم دنیا کی مدد مت کرو، خالی اپنی خاندان لے کے چلے. ہر پیسے والا اگر یہ طے کر لے کہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے خاندان کا آدمی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ہم سے یہ نجفی ہاؤس والے بیچارے دوسرا کام کر سکتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پینشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ کام کریں گے آپ نا، آخری بات، عمر بڑھے گی ایک. کیا سن لے جائے بہت غضب کا قصہ سمجھے آپ. ایک چچا میاں تھے، کمبو بھائی سنو، بہت غضب کا ہے. چچا میاں تھے، سو رہے تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور وہ کہتا تمہاری زندگی کے دو حصے، آدھا غریبی میں آدھا امیری میں، طے کرو تم، پہلے پیسہ چاہیے پہلے غربت. بڑھوا نے کہا ان سے پوچھ لیں. ان سے سمجھے نا، ہم لوگ اس زمانے کے جب نام نہیں لیا جاتا تھا، اب آج کل کے لوگ تو نام لیتے ہیں یہ لوگ، تو ان سے پوچھ لیں. صبح ہوئی، بیوی سے کہا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. کہا تو آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگا بھائی کہ ہم نے کہا کہ تم لوگ بھی رائے دو. کیا رائے؟ وہ عورت تھی سمجھدار، ان کی زندگی کی بات ہے نا، معلوم ہوا ان کی آدھی زندگی ہو تب تک میں نکل لوں، میری پوری ہو جائے تو مجھ کو کیا ملا. لہذا ان سے کہو کہ پہلے دولت لے لو، پھر دیکھا جائے گا. مر گئے تو مزہ کھا کے مریں گے، زندہ رہیں گے تو یہ جھیلیں گے، ہم جھیلیں گے. اور کہا آپ کہہ دیجیے پہلے دولت چاہیے. پھر خواب دیکھا دوسرے دن. ہاں بھائی کیا؟ کیسا؟ پہلے دولت دے دیے، دیکھا جائے گا. کہ ٹھیک کل سے ملے گی. اب وہی دکان شاہ گنج میں دن بھر بیٹھ کے سمجھے یہ اوقا اور راکیش کا نہ اوقا مکھی مارتے تھے. ایک گراہک نہیں صاحب، دوسر کے دن سے لائن لگی ہے. یہ کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا یار اس کا مطلب خواب صحیح ہے. تو بڈھے نے سوچا کہ اس کا مطلب چاہے جیسے خرچ کرو، آدھی زندگی تو پیسوں رہی کرے گا. تو اس نے کہا تب یار اکیلے کیوں کھائیں؟ ہوئی بھیوا مورا جو ہے کا بیٹا ہوا پڑا تھا علی گڑھ میں، اس کو ضرورت ہے، لو یار 2 لاکھ تو لے جا. یہ جو ہے بھانجا ہمارا ہے، تھوڑا سا اس کو دے دیں گے، الہ آباد میں تیاری کر لے گا، آئی ایس ہو جائے گا، پی سی ایس ہو جائے گا، تو کہلائے گا تو میرا ہی بھانجا نا. تو بھائی بھتیجا بھانجا پھپھو خالہ سب کو، جس کے اوقات کسی کو 500 کسی کو 1000، پورے کنبے کو لے لیا اس نے کہ آدھی زندگی دولتیہ ہے، سب کو لے کے چلو. ایک زمانے تک اپنا ٹھاٹ سے چلتا رہا. پھر کچھ دن کے بعد اسی آدمی کو خواب میں دیکھا. ہاں خان صاحب، آدھی زندگی آپ کی ہوئی ختم، کل سے آپ کے غربت کے دن شروع ہونے والے ہیں نہیں تھے. تب کہ چونکہ دولت کے زمانے میں تم نے اپنے خاندان کا خیال رکھا ہے، اس لیے خدا نے خوش ہو کر کے تمہاری بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی. صلوات پر محمد. اور دنیا کچھ کرے یا نہ کرے، ہم لوگ جن کا ماتم کرتے ہیں وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ لاتے تھے. پکڑ پکڑ بھائی کہتے رہے. ایک دن
کچھ لوگ فقیر لوگ کہیں مانگ جانچ کے لائے تھے، ایسے بیٹھ کے اپنا اخبار تب تو اخبار نہیں چھپتا تھا، اخبار بچھا کے بیٹھے کھا رہے ہوں گے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام کا گزر ہو گیا. تو فقیرے کہنے لگے آئیے مولا بسم اللہ. پتہ نہیں کئی جگہ سے کھانا لائے تھے مانگ کے سب، مگر امام حسین جانتے ہیں اتر گئے. ابھی مجلس کیجیے آپ تو جو تھوڑا سا بھی قریبی رشتہ دار وہ سوچے کہ کمروے میں کھائیں گے. پتہ نہیں بیچارے نے کتنا پکوایا ہے یار، جا کے بے عزت کرو. یہاں کھانے میں کیا دقت ہے، لیکن بے عزتی لگتی ہے. امام نے کیا کیا، اتر گئے گھوڑے سے اور جا کے ان فقیروں کے پاس زمین میں بیٹھ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک لقمہ ان کا کھایا بس، پھر کہا ہم نے تمہاری دعوت کھا لی، اب چلو تم لوگ بھی. گویا ایک بہانہ تھا دعوت دینے کا، لے کے آئے. روایت کہتی ہے حضرت دروازے پہ فقیروں کو لے کے آئے، باہر ہی سے آواز دی رباب جو گھر میں ہے بھیج دو مہمان آئے ہیں. اللہ اکبر. اور بس، لیکن وہ حسین جو اس نے اس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. ایک دن ایک فقیر آدمی تھا مدینے میں، مل گیا، صاحب ہاتھ پھیلا دیا اس نے. امام کی جیب میں نہیں تھا کچھ، اس کو گھر لے کے آ گیا. کہ رکو ہم آ رہے ہیں. گئے مگر نکلے نہیں. یہ ردا ہے نا، اسی میں جو کچھ تھا لپیٹ کے دروازے کے باہر سے ہاتھ نکالا. کلو جاؤ بابو مجھ کو شرم آ رہی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤ. اب سمجھ گئے آپ مولا کا مزاج کیا ہے، جس کو عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے اس لیے کہ کم ہے. جب اس کو اصغر کی پیاس سے مجبور ہو کے ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا تو میرے مولا کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے. اگر ہم سے آپ سے کوئی پوچھے، رک جائیے 2 منٹ، یہی مسائل. سب سے زیادہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کون سی مصیبت سخت تھی؟ اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت. حالانکہ معمولی نہیں ہے. اکبر کے جب سینے سے برچھی نکالی ہے نا، خون ابلنے لگا تو اب تک اندازہ کیجئے تکلیف کا. امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ایسے آسمان تکتا تھا اور ہاتھ ملتے تھے اور کہتے تھے بنیا ارے دنیا بعد کا لفا، ارے بیٹا تیرے بات رہے کہ کیا کریں. اور سنیے گا قاسم گھوڑے سے گر پڑے جاؤ، پکارا یا اما ہوا درکنی. امام کہتے ہیں باز شکاری کی طرح جھپٹے، اور اس میں جو بھگدڑ ہوئی تو کہتے ہیں حضرت قاسم تب زندہ تھی. گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، چیختے تھے چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. لیکن جب امام پہنچے ہیں تب شہید ہو چکے. مرثیہ سنا، سرانے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور چچا پہنچ نہ سکے، اور جب پہنچے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. عباس کی آواز سنی، دوڑ پڑے. پہلے تو سر رکھا اپنے زانوں پر، کچھ دیر تک پیار محبت سے بھائی بھائی کرتے رہے. وہ پوری تفصیل میں نہیں جانا. جیسے ہی عباس نے ہچکی لی اور روح نکلی. اب جو بے چینی تاریخ نے لکھی ہے، ہر آدمی اپنی آنکھ بند کر کے سوچے جو کتاب میں لکھا ہے کہ منظر کیا رہا ہوگا. جیسے ہی ہچکی لی حضرت عباس کی روح نکلی. روایت کہتی ہے مولا نے عباس کا سر رکھ دیا زمین پر، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے تھے اور کمر پہ آئے اور فرماتے تھے اعلان انکسر ظہری وقلت حیلت. 1-2 بار تھوڑی، روایت کہتی بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو پھر عباس کے لاشے میں گرا دیتے تھے اور بار بار چولہا دہراتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی راہیں بند ہو گئی. یہ
ساری مصیبتیں ہلکی نہیں ہیں، لیکن ہم سے آپ سے اگر کوئی پوچھے تکلیف سب سے زیادہ مولا کو کب ہوئی ہے، تو اس کا ایک قانون یہ ہے کہ آپ اگر کوئی پردیس میں ہو، اس پر آفت ہوتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے جھیل، لیکن جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تب بلبلا کے آدمی اپنوں کو پکارتا ہے. یہ دیکھا ہے نا، عباس کی لاش پر روئے مگر آپ کو نہیں پکارا. اکبر کے جنازے میں تڑپے مگر آپ کو نہیں پکارا. لیکن وہ حسین جس کو عطا کرنے میں غیرت آئے، جب اصغر کی پیاس کے لیے پانی مانگا اور بجائے پیاس بجھانے کے بچے کے گلے کو چھید دیا گیا، تب میرے مولا نے تڑپ کے آپ کو یاد کیا ہے. فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، جب کسی مسافر شہید کے بارے میں سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. کہہ سکتے تھے نا میرے اوپر گریہ کر لینا، بکا کر لینا، نہیں کہا بکا کر لینا، فرمایا فندبونی، ندبہ کر لینا. بعض بزرگوں کا فرمانا بکا اور ندبے میں فرق یہ ہے، بکا کہتے ہیں خالی رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے. اس کے بعد فرماتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور ان ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. فریاد ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے یا امیر المومنین، جس حسین نے اس طرح غریبوں کی مدد کی آج وہ 6 مہینے کا بچہ، ایک قطرے آگ کے لیے فریاد فرمانے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إنا لله. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اہل بیت کا ثواب مرحوم ابرار حسین ابن زوار حسین کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.